ہم ایک اچھے گھر میں رہتے تھے، والد کی تنخواہ بھی اچھی تھی، زندگی کی سبھی آسائشیں میسر تھیں، ہمارا طرز زندگی بہترین تھا۔ تبھی معزز گھرانوں سے رشتے آنے لگے، لیکن میں نے ہر رشتہ ٹھکرایا کیونکہ بچپن سے ایئر ہوسٹس بننا میرا خواب تھا، جبکہ والدین نہ چاہتے تھے کہ ملازمت کروں، بلکہ وہ جلد از جلد میری شادی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ میں نے 4 سال سکون سے سروس کی۔ والد صاحب بیمار پڑ گئے، دل کا عارضہ تشخیص ہوا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب انہیں بچیوں کو ان کے گھر کا کرنے کی فکر ستانے لگی۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ پہلے میں شادی کے لیے سنجیدہ ہو جاؤں، مگر مجھے تو ملازمت میں مزہ آ رہا تھا۔ ابھی 2 سال اور گزر گئے، اب میری شادی کی عمر آگے کو سرک رہی تھی۔ خود مجھے فکر ہوئی ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر کسی زیادہ عمر کے یا بال بچوں والے سے ناطہ جوڑنا پڑے۔ میں اپنی پسند سے شادی کر سکتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ ابھی تک مجھے اپنے معیار کا شخص نہ ملا۔ دل ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں تھا جو مجھ پر اعتماد کرتا ہو، مجھے ملازمت سے منع نہ کرے بلکہ اتنی آزادی دے جتنی اب حاصل ہے۔ ایک روز فلائٹ کے دوران ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی جس کی شخصیت نے مجھ کو مسحور کر لیا۔ وہ مجھے اچھا لگا اور میں اس کو بھا گئی۔ اس نے میرا فون نمبر اور پتہ مانگا، میں نے بلا تعمل دے دیا۔ ہماری چند ملاقاتیں ہوئیں اور ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے فراز نے مجھ کو اپنی والدہ سے ملوایا۔ جب انہوں نے مجھے پسند کر کے رضامندی دے دی تو میں ایک روز فراز کو گھر لے گئی، والدین سے ملوایا۔ فراز میں کیا کمی تھی کہ وہ اس کو ناپسند کرتے؟ وہ انجینئر تھا، خوش شکل اور بردبار تھا۔ والد صاحب نے اس سے گفتگو کی، ان کو فراز کو داماد بنانے میں کچھ مسئلہ نہ لگا۔ یوں انہوں نے میری پسند پر رضامندی دے دی۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ فراز میں بے حد کشش تھی۔ مجھے تو پہلی ملاقات میں لگا تھا کہ جس کی بطور جیون ساتھی تلاش تھی یہ وہی انسان ہے۔ ایک دن فراز اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور آنے کا مدعا بیان کیا۔ والدین تو اسی دن کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور رشتے کی بات چیت طے ہو گئی۔ یوں میری فراز سے شادی ہو گئی۔ شروع میں ساس کی ان باتوں کو درگزر کیا، سوچا پرانے وقتوں کی ہیں جب فراز کو میری ملازمت سے مسئلہ نہیں تو یہ جو کہتی ہیں کہتی رہیں۔ رفتہ رفتہ جب وہ فراز کے زیادہ ہی کان کھانے لگیں تو وہ بھی الجھن محسوس کرنے لگے۔ ماں کو ناراض نہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ بیوی سے نوکری چھڑوا دو، ہمیں اس کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اتنی ہی نوکری کی شوقین ہے تو کسی اسکول میں ٹیچر لگ جائے، صبح جائے دوپہر کو گھر آ جائے، لیکن یہ دن رات کا غائب رہنا مجھ کو گوارا نہیں۔ جو رشتے دار آتے ہیں یہی کہتے ہیں فراز کی بیوی گھر میں نہیں رہتی، یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ ایسی نوکری جائے بھاڑ میں، تم کما رہے ہو، وہ گھر بار دیکھے اور آرام سے تمہاری کمائی کھائے۔ میں اب بوڑھی ہو چلی ہوں، مجھ سے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھلتی نہیں۔ فراز نے روز روز کی ماں کی چک چک سے تنگ آ کر بالآخر مجھے ایک روز کہہ دیا کہ تم اب ملازمت سے استعفیٰ دے دو ورنہ اماں مجھے جینے نہ دیں گی، وہ بہت بے سکون ہوتی ہیں تمہاری دن رات کی غیر موجودگی کے باعث۔ دراصل ان کا کہنا بھی درست ہے، وہ شوگر کی مریض ہیں، سارا انتظام نہیں سنبھال سکتی، تھک جاتی ہیں، ان کو گھر میں تمہاری اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس بات کو تم سمجھو یا نہ سمجھو۔ وہ خواہ مخواہ پریشان رہتی ہیں، گھر میں نوکر ہیں، ملازمہ ہے، ان کو کام کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب میری آپ سے یہ بات شادی سے پہلے کی طے ہو چکی ہے کہ ملازمت نہ چھوڑوں گی اور آپ نے منظور کر لیا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے گھر سے کبھی رات کبھی دن باہر رہنا پڑتا ہے۔ اپنی والدہ کو سمجھائیے کہ ہر وقت ملازمت کو ایشو بنا کر مت الجھا کریں ورنہ میرا آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ میں نے بھی حتمی بات کہہ دی۔
کسی نہ کسی طرح 2 سال اور نکل گئے۔ میرے دیوروں کی بھی شادیاں ہوگی، وہ ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں چلے گئے تو بیویاں بھی ساتھ لے گئے۔ میری ساس کی آرزو پھر ادھوری رہ گئی کہ کوئی بہو گھر میں ان کے ساتھ موجود ہو۔ سال بعد دیورانی کے ہاں بیٹا ہوا۔ ساس خوش ہونے کی بجائے رونے لگی کہ مجھے تو بڑے صاحبزادے کی اولاد دیکھنے کی چاہ تھی، مگر اس کی بیوی گھر بیٹھے تب نہ۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن میں ابھی 5-6 سال اور سروس میں رہنا چاہتی تھی تاکہ ملازمت چھوڑنے کے بعد کے فوائد کی حقدار ہو جاؤں۔ تب ہی اولاد کے ہونے سے اجتناب برت رہی تھی اور فیملی پلاننگ کے طریقوں پر عمل پیرا تھی۔ میں نے شادی کو ابھی تک اپنے دفتر والوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ میری ملازمت کے اوقات کار ایسے تھے کہ میرے لیے بچے کی پیدائش کے مراحل طے کرنا، اس کی پرورش بہت دشوار امر تھا۔ میں کیسے ماں بنتی؟ ان دنوں میری ساس بیمار تھیں۔ ان کو دیکھ بھال کے لیے کسی ایسی ہمدرد کی ضرورت تھی جو بیٹی کا کردار ادا کر سکے۔ انہوں نے اپنے گاؤں پیغام بھجوا دیا تو ان کے بھائی نے فوراً اپنی 18 برس کی بیٹی کو ان کی خدمت گزاری کے واسطے ہمارے گھر پہنچا دیا۔ نبیلہ نے آتے ہی اپنی پھپھو کی دیکھ بھال شروع کر دی، وقت پر کھانا بنانا، ان کو نہلانا دھلانا، کپڑے تبدیل کرانا، غرض تمام کام دلجوئی اور محبت سے کرتی تھی۔ میں تو فلائٹ پر ہوتی، گھر پر فراز اور نبیلہ ہوتی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی جو صرف 8ویں پاس تھی، مگر اس میں وہ گن تھے جو ساس بہو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ پاس اس کی قسمت جاگ رہی تھی، میری قسمت سونے والی تھی۔ ماں نے فراز کو اپنی قسم دی کہ تم میری بھتیجی سے شادی کر لو تاکہ میں تمہاری اولاد کی خوشی دیکھ کر مروں۔ تمہاری بیوی ایئر ہوسٹس رہنا چاہتی ہے تو اس کو ایئر ہوسٹس ہی رہنے دو۔ وہ نہ تو ماں بننا چاہتی ہے، نہ بہو اور بیوی، اور پھر وہ ہمارے کس کام کی ہے؟ غرض رو پیٹ کر انہوں نے فراز سے اپنی بات منوا لی اور مجھ سے چھپ چھپا کر نبیلہ کا نکاح خاموشی کے ساتھ فراز سے کروا دیا۔ لڑکی کے والدین نکاح میں بلوا لیے۔ وہ نہ کوئی بارات نہ دھوم دھڑکا، لڑکی تو پہلے سے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ فراز کی ماں کی خدمت داری کرتے کرتے وہ میری سیج کی حصہ دار بن گئی۔ اس نے اپنی سہاگ رات میری ہی خوابگاہ میں بسر کی اور مجھے اتنے بڑے معاملے کی ہوا تک کسی نے نہ لگنے دی، حتیٰ کہ نوکروں نے لب سی لیے۔ نبیلہ کو خدا نے 6 بیٹوں سے نوازا، اس کا دل شاد اور گھر آباد ہے اور میں اس کے بچوں کی بڑی ماں ہوں۔ نبیلہ اور فراز نے بچوں کی یہی تربیت کی کہ وہ مجھے بڑی ماں کہیں، سمجھیں اور میرا ادب کریں۔ وہ میرا ادب کرتے ہیں، میں سوتیلی سہی، وہ مجھے ماں ہی کہتے ہیں اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اس طرح کی نئی نئی سٹوریز کے لیے آپ کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔